نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کتنا ہی بخیل ہوگا کہ جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ. اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احاطہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہماری فکر رہتی تھی. ہر وقت ان کو یہی غم کھایا جاتا تھا کہ کس طرح میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غم میں ہیں. ان کو کوئی فکر لائق ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو کسی مالی نقصان کی فکر نہیں تھی, ان کو کسی کاروبار کی فکر نہیں تھی, نہ ہی ان کو کسی دنیا کے کسی مقصد کی فکر تھی. ان کو صرف اور صرف فکر تھی تو وہ اپنی امت کی تھی. ان کو یہ فکر تھی کہ کس طرح میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور میری امت کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ لگائی اور پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے اور یہ شخص ان پروانوں کو اس آگ سے دور کرتا ہے. تو میں بھی تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے دور کرتا ہوں اور تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا ہمارا, ان کو کتنی فکر تھی ہماری, اور اس کے باوجود بھی اگر ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا تو واقعی میں وہ کافی زیادہ بخیل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. اس آیت میں ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے ان پہ درود و رحمت نازل فرما رہے ہیں. ہاں اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنی بھلائی چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ درود بھیجے. دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل یعنی کہ درود شریف کا جو عمل ہے یہ ایک ایسا نرالا عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے. ایسا دوسرا کوئی عمل نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہو. مثال کے طور پہ نماز ہم ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. حج ہم ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ حج ادا نہیں کرتے. روزہ ہم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے. ہاں درود ہم بھی بھیجتے ہیں, اللہ بھی بھیجتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درود شریف اس پہ میں تو عمل کرتا ہوں, درود میں تو بھیجتا ہوں, تم بھی اس میں شریک ہو جو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. البتہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے میں اور ہمارے درود بھیجنے میں فرق ہے.
اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں ہمیں 2 حکم ملے ہیں، ایک حکم تو یہ ملا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، دوسرا حکم ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم آپ پر سلام بھیجیں۔ سلام کی سمجھ تو ہمیں آتی ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا ہم تشہد میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ہم کس طرح بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم درود ان الفاظ کے ساتھ بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرنے کی۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ میری یہ والی دعا قبول ہو گئی ہے اور یقین سے یہ بات کرتا ہے تو اس کی یہ بات درست ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو کرتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو دعا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح اختیار کریں کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے لیے دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ تو پہلی دعا آخری دعا یہ تو قبول ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ پہلی دعا کو اور آخری دعا کو قبول فرماتا ہے اور درمیان والی دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ کافی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور کافی طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں وفات نہ ہو گئی ہو، اور میں قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر بعد اٹھے اور انتہائی خوش نظر آ رہے تھے، اور مجھے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، مجھے خوشخبری سنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو شخص بھی مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات یہ یاد بھی رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ درود شریف پڑھنے کے فضائل ہیں وہیں پہ درود شریف نہ پڑھنے والے پہ وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف گئے۔ جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس کے بعد خطبہ دیا اور پھر نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
آج تو ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا تھا، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دعا کے 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبی کا ممبر۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان کے روزے آئیں اور وہ اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بہت زیادہ برکات بھی ہیں۔ اگر ایک شخص اس کو کچھ مالی مشکلات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، یا اس کو کچھ اور مشکل ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف کا ورد کرے۔ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ ہدیہ لے کر آیا ہے، کوئی تحفہ لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ اس بندے کو اس ہدیے سے بڑھ کر کچھ واپس کر دیں۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے لے کر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ بھی فلاں بن فلاں نے یہ تحفہ آپ کو دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے دعا کریں گے اور اس کی پریشانیاں حل ہوں گی، اس کی ضروریات پوری ہوں گی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی مشکل ہو، تو آپ درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات حل ہوں گے۔ درود شریف کا حکم بھی میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہر انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اس وقت درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، تو اگر ایک شخص ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ بھیجے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں یہاں پر فرض و واجب میں فرق بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ فرض و واجب میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ ہاں، اعتقادی اعتبار سے فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ فاسق و گناہگار ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ فرض کی مثال ہم نماز کو لے لیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر نماز کا انکار کر لیتا ہے تو بس وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرض کا انکار کیے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وتر کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں وتر کو واجب نہیں مانتا، تو اس صورت میں وہ فاسق و گناہگار ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے واجب کا انکار کیا ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح واجب کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ کوئی بدبخت ہی ایسا انسان ہوگا یا مسلمان ہوگا
کہ جو یہ نہ چاہتا ہو۔ تو بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جو انسان جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کی رات یعنی کہ جمعرات کا دن ہے اس کو رات کے وقت یعنی کہ جمعے کی رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اس کو جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو اس کے مستحبات اور اس کے آداب کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اللہ اللہ